سورہ نور کا 5واں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں، وہ ہر 6 بعد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے۔ ایک بین کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وہ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی 2-4 قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندھے منہ گر گئے۔ اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضھا فوق بعض۔ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض۔ اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ڈارکنس، کہ رات بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، تو ایبسلیوٹ ڈارکنس۔ ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں۔ اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں، اور وہ ایبسلیوٹ ڈارکنس کا کانسیپٹ۔ بہرحال یہ دوسری انتہا۔ بیچ میں وہ لوگ ہیں، بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزیں، وہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جو السماء میں جو ہے، والطیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو؟ کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو؟ کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں، اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں؟ پاکستان تک۔ ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہہ بر تہہ کر دیتا ہے۔ اب یہ تہہ بر تہہ کا معاملہ جو ہے
دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے، ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ برتہ بادل۔ رکامن فطر الودق یخرج من خلالہ، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا۔ یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں۔ منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اب ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں، اور بھی ایسے ہوں گے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے، چونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 صورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے، کفار سے، مشرکین سے، ساری بحث ان سے تھی۔ کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف روئے سخن، بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے، اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی، اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ، اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ کوئی رد و قضا ہوتی۔ لیکن یہ تو چونکہ سورہ نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے، بالکل سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سن 6 یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے، یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا۔ یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور اللہ کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں، لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے۔ یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں، اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر وہ ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں، تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے، اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ یاتوا الیہ مذعنین، خوب یقین کا، اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں۔
افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا، ورسولہ، و اس کے رسول، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہیں۔ ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے، لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین، تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم حاضر ہیں، جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بصر و چشم تسلیم کریں گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اور یقیناً وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشى اللہ ویتقہ، اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن امرتہم، اے نبی اگر آپ حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ لازماً نکل جائیں گے۔ آپ حکم دے دیے، میں ہم حاضر ہیں، ویسے میری یہ مجبوری ہے، یہ میری تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، ویسے آپ حکم دیں گے اگر، تو میں بالکل حاضر ہوں۔ یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے۔ اب کچھ لوگ کرنے کا کتراتے ہیں، اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ جب وہ امیر ہے آپ کا اور وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے، اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، اب وہ آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے، خدا کے لیے ضرور چلیے، یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن امرتہم، اے نبی آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں، لَيَخْرُجُنَّ، ہم ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو۔ تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہو، اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو، اختیار کرو۔ یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں۔ نمبر ایک، حضور کی شخصی اطاعت کرنا، نمبر دو، جہاد اور قتال کے لیے نکلنا، نمبر تین، ہجرت۔ تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں اطاعت رسول کو جو ہے، جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں، اسی کو زیادہ موقت کیا جا رہا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیے ان سے اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لیں، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر منہ موڑ لو گے، فإنما علیہ ما حمل، تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے۔ یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا، اللہ کے احکام پہنچا دیے، ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا۔ اب اطاعت کرنا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے حکم پر چلنا، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا، اور یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے۔ تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے، اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے، ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے، اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے کہا، گویا کہ الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے۔ تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ انما عدل فلم یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے، اس کا ساتھی، کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے، امیر نے زیادتی کی ہے، کوئی بات نہیں، امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی، اور اگر ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیاں ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے۔
لینا دینا وہاں ہو جائے گا، ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں ہو رہی، تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی اللہ کے ہاں، ایکسپلیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، لہذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا۔ یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے۔ تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی، اپنی ذمہ داریوں کی۔ تو یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر 2 ہے جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہے۔ جو جماعتی زندگی جو ہے، جب ایک جماعت بنانی پڑے گی، اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا، جماعت کا نظم ہو، ایک ڈسپلن ہو، ایک حزب اللہ وجود میں آئے، جو سورہ مائدہ میں ہم دیکھ آئے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ غلبہ جو ہے تو وہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کی کو اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر۔ ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 2۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول۔ ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو تمہاری مسئولیت ہے، وہ تمہاری ذمہ داری کی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف، یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ یہ نام کے مسلمان، نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہوں، ان سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان، جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے، حضرت داؤد کو، حضرت طالوت کو، حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی، بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے، اس میں بھی خلافت قائم ہوئی۔ تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو، ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ 2 شرطیں تم پوری کرو۔ اب یہ خلافت جو ہے اس کو 3 انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً خلافت دے گا زمین میں، حکومت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا، قوت عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، وہ تو بات تو ایک ہی ہے، اللہ کا دین غالب، اس کے کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت۔ تو چیز ایک ہی ہے، لیکن یہاں 3 الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے 3 اعتبارات سے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے، اور اس کے بعد یہ نون مشدد، یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں۔ اور تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے۔ ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے، فوج کشی کرے گا۔ وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت طاری رہی ہے۔ ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں، یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے، ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا، خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی سازش ہوئی ہے، ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے، یہ ساری خبریں آتی تھیں۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے۔
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شے کی شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے۔ جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ شرک تو ہو ہی رہا ہے۔ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے، قانون کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک، بالکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی؟ ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون الدین کلہ للہ، جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ عملاً توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی، یعبدوننی، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، سرکش ہیں۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ باطل کا غلبہ ہے، باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اب تو ایک شخص کی کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے، کوئی پرورٹڈ نیچر کا شخص ہے، تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے۔